رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ مجھ گناہ گار آپ سے کچھ عرض کرے، کلام الامام امام الکلام، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ دو شعر سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ او عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، او عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، خطبے کے بعد قرآن مقدس سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وارث مصلی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ بلا فصل، جنہیں خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی بارگاہ پاک میں کچھ عرض کرنے کی جرأت کروں۔ میرے امام کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں آپ معظم تھے، معزز تھے، مکرم تھے، اور زمانہ اسلام میں بھی آپ معظم و مکرم تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات پاک وہ ہے کہ ابتدائی اسلام جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے حکم دیا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا، جو بھی میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آتا، آپ کا کلمہ پڑھتا، میرے نبی کا حکم تھا کہ وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھے، وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم علل اعلان مسجد حرام شریف میں تبلیغ اسلام کریں، ہم علل اعلان اپنے معبود کا نام لیں، ہم علل اعلان اپنے پروردگار کا نام پڑھیں، اس کے نام کا ورد کریں، تبلیغ اسلام کریں۔ میرے نبی نے اولاً منع فرمایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی۔ سب سے پہلے مسجد حرم شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند دوستوں کے ہمراہ آپ مسجد حرم شریف میں آئے اور آپ نے علل اعلان اسلام میں سب سے پہلا خطبہ مسجد حرم شریف میں ابو بکر صدیق نے ادا فرمایا تھا۔ جب آپ کی زبان سے اللہ کا نام بلند ہوا، جب آپ کی زبان سے وحدہ لا شریک کے نام کی کبریائی بیان ہوئی تو مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، مشرکین مکہ آپ پر جھپٹ پڑے۔ اس قدر مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان مشرکین مکہ نے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں پڑے رہے۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو آئے مسجد حرم شریف، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے آئے اور ان لوگوں نے مسجد حرم شریف میں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق کی اس حادثہ میں موت واقع ہو گئی تو ہم قبیلے بنی ربیہ کو ہم اس کے بدلے میں قتل کریں گے، کیونکہ عتبہ بن ربیہ نے ابو بکر صدیق کو مارنے میں سب سے زیادہ شقاوت بدبختی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح سے شام تک موت کے منہ میں رہے، آپ بول نہیں پا رہے تھے، آپ بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ جب شام کے وقت آپ کی زبان کھلی، آپ کو ہوش آیا، آپ کو بولنے کی سکت ہوئی تو سب سے پہلا جملہ جو ابو بکر صدیق نے ادا فرمایا تھا وہ یہ تھا، اے لوگوں یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کس حال میں ہے، اے لوگوں یہ بتاؤ جان عالم کس حال میں ہے، اے لوگوں یہ بتاؤ آمنہ کے لال کس حال میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو بکر انہی کے ساتھ دینے میں یہ مصیبت آئی ہے، ابو بکر اسی نبی کے ساتھ رہنے میں تمہیں مارا گیا ہے، اسی نبی کا ساتھ دینے میں تمہیں ستایا گیا ہے، اب بھی اسی کا نام بلند کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، او لوگوں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور آپ نے عرض کیا میرے امام کی زبان میں دہن میں صبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا و چلے کی باغ پھلے اور پھول کھلے کی دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے وہ لوگ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ ابھی جان باقی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کی والد محترمہ آئی، لوگوں نے کہا انہیں کچھ پکا کر کھانا دے دو، تو حضرت ابوبکر صدیق کی والد محترمہ پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے پکا کر لائیں، تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا اے میری ماں، مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم میں اس وقت تک کھا نہیں سکتا جب تک میں اپنے نبی کے چہرے نور کو دیکھ نہیں لوں گا، میں اس وقت تک کچھ پی نہیں سکتا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ نہیں لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی ماں نے کہا بیٹا وہ کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا جاؤ ام جمیل سے معلوم کرو، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، آپ کی بہن ہے، ان سے میرے مصطفیٰ کا پتہ معلوم کرو، ان سے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرو۔ تو آپ کی ماں آئیں حضرت سیدہ ام جمیل کے پاس، ام جمیل سے کہا اے ام جمیل یہ بتاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو اس دور کے اعتبار سے آپ نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، آپ نے لا علمی میں جواب دیا کہ میں محمد رسول اللہ کو نہیں جانتی، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حال کو سن کر کے ام جمیل نے کہا اے ام جمیل اگر اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں تمہارے بیٹے کا حال دیکھتی ہوں، میں تمہارے بیٹے کی کیفیت معلوم کرتی ہوں، میں تمہارے بیٹے کی طبیعت معلوم کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے بیٹے کی مجاز پرسی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لے کر کے آئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض
عرض کی, ارشاد فرمایا ام جمیل بتاؤ آقا کائنات کہاں ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا اے آپ کی ماں سن رہی ہے, آپ کی ماں آپ اس بات کو سن رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ام جمیل میری ماں سے فکر مت کرو, ابھی تک آپ کی ماں اسلام نہیں لائی تھی, آپ ایمان نہیں لائی تھی, آپ نے کہا ان سے فکر مت کرو. تو حضرت ام جمیل نے عرض کیا ابو بکر, اے ابو بکر صدیق میرے آقا حضرت ارقم کے گھر پہ آرام سے تشریف فرما ہے, میرے مصطفیٰ خیریت سے تشریف فرما ہے. حضرت سیدہ ام جمیل رضی اللہ عنہا نے جب یہ کہا تو آپ نے کہا میری ماں مجھے میرے مصطفیٰ کے پاس لے چلو, اے میری ماں مجھے جانا کی بارگاہ میں لے چلو. آپ کی ماں نے کہا بیٹا ابھی مشرکین چل رہے ہیں, ابھی مشرکین کی آمد و رفت ہے, یہ دیکھیں گے تو اور تکلیفیں پہنچائیں گے, رات ہونے دو, رات کے گیسو بکھر چکے ہیں, سناٹے کا عالم ہے, آؤ پڑھے واللیل کی سورت زلف نبی کی بات کریں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میری ماں رات کی تاریکی میں مجھے لے چلے. جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا آپ کی ماں لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دار ارقم میں گئیں. جب دار ارقم میں تشریف لے گئیں, حضرت ارقم کے مکان میں گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی دیکھا رخ مصطفیٰ کو, جیسے ہی دیکھا جانا کی صورت طابہ کو, جیسے ہی دیکھا رخ نبوت کو, تو آپ میرے آقا علیہ السلام کے قریب گئے اور جا کر لپٹ گئے. اس قدر رونا شروع کیا کہ آپ کے رونے سے میرے آقا بھی رونے لگے, تمام صحابہ بھی رونے لگے. جب قدر سکون ہوا تو آپ نے عرض کیا اے میرے آقا, اے میری ماں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, اے میری مقدس ماں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. آقا آپ دعا فرمائیں میری ماں اسلام قبول کر لے, میری ماں آپ کا کلمہ پڑھ لے. حضرت ابو بکر نے جب یہ عرض کیا تو میرے نبی کی نگاہ رحمت اڑ گئی, جانا کی نگاہ رحمت اڑ گئی, مصطفیٰ کریم کی نگاہ رحمت اڑ گئی. میرے امام کی زبان میں میرے امام کہتے ہیں جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نبی نے نگاہ نبوت پھیر دیا. حضرت ابو بکر کی ماں نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کلمہ پڑھ کر کے مشربہ اسلام ہو گئی, آپ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئیں. لاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق, لاؤ مثال پیش کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے, جب کفار مکہ مجھے جھٹلا رہے تھے تو ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی, ابو بکر نے مجھے نبی مانا تھا, ابو بکر نے مجھے سچا مانا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آج نیم تبرعی رافضی صحابہ پہ تبرع بکتے ہیں, صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں. ابو بکر صدیق نے مولا کائنات سے زبردستی خلافت لے لیا تھا. سنو حضرت مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے, وہ شان علی بیان, شان ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے علی آپ سب سے بڑے بہادر ہیں, آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے, آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے. تو علی نے جواب دیا اے لوگوں سنو, میں جب بھی مقابلہ کرتا ہوں اپنے مد مقابل سے کرتا ہوں, اپنے سے چھوٹے سے نہیں کرتا ہوں. تو میں کہاں سب سے بڑا بہادر رہا, میں کہاں سب سے بڑا بہادر رہا. تو صحابہ نے عرض کیا مولا کائنات آپ بتائیں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا اے لوگوں جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا, میرے آقا کے لیے حجرہ تیار کیا گیا تھا. جب صحابہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون اس کی نگہداشت کرے گا, کون نبی کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں پہرا دے گا, تو کوئی آگے نہیں بڑھا تھا. ابو بکر صدیق آگے بڑھے تھے, وہ بڑھ کر کے میرے مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے تھے. تو اے صحابہ کی جماعت مولا حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑے ہیں, ابو بکر صدیق سب سے بہادر ہیں. اور آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تبرع حضرت ابو بکر صدیق نے زبردستی خلافت لیا. سنو تاریخ کی روشنی میں جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو متفقہ طور پر تمامی صحابہ نے جب آپ کو خلیفہ نامزد کیا, آپ کو نبی کا جانشین مان لیا, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر ختم نبوت پہ وارث مصلح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہوئے. آپ خطبہ دینے لگے تو آپ نے نگاہ اٹھائی تو نہ آپ کو مولا کائنات نظر آئے, نہ حضرت سیدنا
زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی مقدس جماعت، یہ بتاؤ، نہ ہمیں حضرت علی نظر آ رہے ہیں، نہ حضرت سیدنا زبیر نظر آ رہے ہیں، معلوم کرو کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اپنے مکان میں ہوں گے، حضرت سیدنا زبیر اپنے مکان میں ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر جاؤ حضرت سیدنا علی کو بلا لاؤ۔ حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا، حضرت ابوبکر صدیق نے جاؤ حضرت علی حضرت سیدنا زبیر کو بلوا لاؤ۔ یہ دونوں صحابہ حضرت سیدنا مولائے کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کی طرف چلے تو دونوں صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ پہلے کس کو بلایا جائے۔ تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے مولائے کائنات کو بلایا جائے، راستے میں حضرت زبیر کا گھر پڑتا ہے، اس کے بعد ان کو بلا لیا جائے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرشتادہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ مولائے کائنات کے مکان پر تشریف لے گئے تو دیکھا دروازے پر دستک دیا، اتفاق کی بات حضرت علی کے مکان پہ حضرت سیدنا زبیر بھی موجود تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئے، حضرت علی نے حضرت زبیر سے فرمایا اے زبیر جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ دروازے پہ آئے، آپ نے دروازے سے دیکھا کہ حضرت عمر تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا زید ابن حارثہ تشریف فرما ہے، تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ واپس پلٹے اور مولائے کائنات کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا اے مولائے کائنات، آج آپ کے دروازے پہ دو جنتی صحابی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، آج آپ کے دروازے پہ دو جنتی صحابی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے زبیر یہ بتاؤ کون سے دو جنتی صحابی ہیں؟ آپ نے فرمایا عرض کیا ایک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، ایک حضرت زید ابن حارثہ، ان کو دنیا میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دیا تھا، اے عمر تم جنتی ہو، اے عبداللہ ابن زبیر تم جنتی ہو، اے زید ابن حارثہ تم جنتی ہو۔ آج آپ کے دروازے پہ دو جنتی صحابی موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فوراً باہر آئے، دروازے کو کھولا، پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آج ابو بکر صدیق نے خلیفہ مصطفیٰ نے آج آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فوراً مسجد نبوی شریف میں گئے، حضرت ابو بکر خطبہ دے رہے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کی انجمن کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، جہاں جگہ ملی آپ وہاں بیٹھ گئے، حضرت زبیر کو جہاں جگہ ملی آپ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عمر حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے علی بتاؤ، اے علی بتاؤ تم نے میری خلافت کو قبول نہیں کیا، تم نے میری بیعت نہیں کیا۔ علی اسلام کی متحد جماعت کو بانٹنے کا کام نہ کرو۔ حضرت ابوبکر حضرت علی رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا علی میری خلافت کو قبول نہ کیا۔ حضرت علی نے روتے ہوئے کہا اے ابوبکر آپ وہ ہیں جن کو میرے آقا نے اپنی زندگی میں آگے بڑھایا تھا۔ علی کو کس نے اجازت دیا وہ آپ کو پیچھے ہٹائے؟ علی کو کس نے اجازت دیا آپ کو مصطفیٰ کے مصلی سے پیچھے ہٹائے؟ اے علی خلافت آپ کا کام ہے، اے ابوبکر خلیفہ آپ بنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اے علی آپ نے میری خلافت کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ یہ غار ثور میں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آپ نے اپنی جان کو نچھاور کیا تھا۔ ابو بکر آپ وہ ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ نے اپنے مال کا نذرانہ میرے نبی کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا تھا اور نبی نے اپنی حیات میں آپ کو آگے بڑھایا ہے۔ علی آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت مولائے کائنات نے عرض کیا ابو بکر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اے ابو بکر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، میں نبی کا جانشین مانتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کیا، آپ کو خلیفہ مان لیا۔ زبردستی خلیفہ آپ نہیں بنے، آپ نے تو فرمایا تھا میں خلیفہ کے لائق نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں نے یہ بوجھ میرے کندھے پہ ڈال دیا ہے۔ علی میری مدد کرو، علی میری مدد کرو، اسلام کی متحد جماعت کو بانٹنے کا کام نہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں تبرہ کرنے والے رافضی مولائے کائنات فاتح باب خیبر
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بزدل پہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ علی کائنات فرماتے ہیں علی وہ ہے اگر مکہ کے تمام لوگ ایک طرف علی ایک طرف ہو تو علی پیٹھ نہیں دکھائے گا، اور علی کائنات کی بارگاہ میں نیم رافضی تبرہ بازی تبرہ کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے حضرت ابو بکر نے مولا کائنات سے زبردستی خلافت نہیں لیا، عمر نے خوف دلا کر کے عمر نے ان کے گھر کو آگ جلا دیا تھا معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور نہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا ابو بکر آپ کو نبی نے اپنی حیات میں آگے بڑھایا ہے، علی آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں آپ سرکار کے اسی مصلی کے وارث رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مولا کائنات سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق چلتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف، تو راستے میں دونوں صحابہ سے گفتگو ہونے لگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کائنات نے کہا ابو بکر میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں اول ہیں، جب پورے مکہ کے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے ابو بکر نے میری تصدیق کیا تھا، آپ کی شان عرف و اعلیٰ ہے، آپ کی شان بڑی بلند ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسکرائے، آپ نے فرمایا علی آپ نے سچ فرمایا، لیکن میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص حضرت سیدنا یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے علی کو دیکھے، جو سیدنا موسیٰ کا جلال دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے، جو حضرت لوط کی حکمت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے، جو سیدنا عیسیٰ کا جمال دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے علی کو دیکھ لے۔ تو آپ بتائیں آپ کی شان بلند ہے یا میری شان بلند ہے؟ تو حضرت علی مسکرائے، آپ نے کہا ابو بکر میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے دادا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، آپ کی شان بلند ہے۔ جب آپ کے آخری وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ علی کو بلا لیا جائے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ کسی طبیب کو بلا لیا جائے، تو آپ نے کہا طبیب آیا، وہ طبیب آیا اور دیکھ کر کے چلا گیا۔ کہا کیا کہا میں آیا ہوں میری جو مرضی او کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والے سمجھ گئے اب آپ کا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا علی ایک احسان مجھ پر کرنا، اے علی اب میں چند سانسوں کا مہمان ہوں، جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو ایک احسان مجھ پہ کرنا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا تھا اے خلیفہ رسول اللہ آپ اس طرح سے نہ کہیں، علی کی جان بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے میرے نبی کو غسل دیا تھا، علی ان ہاتھوں سے مجھے کفن دینا جس ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ کو کفن دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رونے لگے۔ آپ نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ میرے نبی گئے آپ کو چھوڑ کر کے، آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا علی جب مجھے کفن دے دیا جائے تو مجھے لے جانا روضہ مصطفیٰ کے سامنے اور دروازے پہ دستک مت دینا، دروازے پہ آواز مت دینا، یہ اس نبی کی بارگاہ ہے جس نبی کی بارگاہ میں معراج کی شب میں اللہ نے اپنے محبوب کے آرام کی خاطر جبریل کو بھیج کر کے بلوایا تھا۔ ابے ادبی مت کرنا ہے علی، لے جا کر دروازے پہ رکھ دینا میرے جنازے کو اور کہنا یا رسول اللہ آج آپ کی بارگاہ میں آپ کا یار غار آیا ہے، آج آپ کی بارگاہ میں آپ کا ساتھی آیا ہے، آج آپ کی بارگاہ میں آپ کا عاشق آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر لے جانا ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی۔ اس کے بعد جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ میرے آقا کو وصال پائے ہوئے 2 ماہ 3 مہینے 10 دن کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابو بکر کا اعتقاد تھا میرے آقا اب بھی باحیات ہیں جیسے دنیا میں باحیات تھے۔ آقا علیہ السلام پر ایک آن کے لیے موت آئی اور ہمیشہ کے لیے میرے مصطفیٰ اپنی قبر انور میں زندہ و جاوید ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسے آنی کی فقط آنی ہے، بس ایک آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ تھا میرے آقا باحیات ہیں، میرے آقا سر رہے ہیں، دروازے پہ دستک مت دینا۔ آپ نے وصیتیں فرمائی۔ جب مولا حضرت ابو بکر صدیق کا وصال پاک ہو گیا تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے اور چہرے سے آپ کے کپڑے کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹا کر کے آپ زار و زار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے کہا خلیفہ رسول اللہ آپ بھی چلے گئے،
اے ابو بکر صدیق، نبی نے آپ کو اپنے مصلی کا وارث بنایا تھا، آپ بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقدس جنازے کو مولا کائنات نے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے، کفن دیا اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ آپ کا لے جا کر کے صحابہ نے روضہ رسول اللہ کے سامنے دروازے کے قریب رکھ دیا، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روضہ مصطفیٰ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، علی پہلے سلام پیش کرنا، اس کے بعد میرے نبی پہ درود پڑھنا، اس کے بعد عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کا عاشق آیا ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی بارگاہ میں آپ کا عاشق آیا ہے، آج آپ کی بارگاہ میں آپ کے غار کا ساتھی آیا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم روتے ہوئے عرض کر رہے تھے، روضہ مصطفیٰ سے آواز آئے، زندہ نبی کے روضے سے آواز آئے، لاؤ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے جنازے کو صحابہ نے، میرے نبی نے حکم دیا کہ علی کے ابوبکر کے جنازے کو میرے داہنی جانب رکھ دو، آگے نبی جانے، آگے ابوبکر صدیق جانے۔ اللہ اکبر، یہ شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا تھا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میرے بعد کچھ ایسے ظالم ہوں گے جو میرے صحابہ کو نشان ستم بنائیں گے، میرے صحابہ کو پر تبرہ بازی کریں گے۔ آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے بعد میرے صحابہ کو نشان ستم مت بنانا، تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر صدقہ دے گا تو میرے صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا جائے، میرے صحابہ کو نشان ستم مت بنایا جائے۔ اے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہے، تم ان میں جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، جو ان میں سے جس کی اقتدا پیروی کر لو گے تم ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے یار سے کہتے تھے غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اہل بیت نبوت سے کتنا پیار فرماتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آپ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا بچپنا تھا، آپ مسجد نبوی شریف میں آئے اور حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دے رہے تھے۔ قریب آئے اور آنے کے بعد میں کہا، چچا جان میرے نانا کے ممبر سے آپ نیچے اتر آئیں، اے ممبر آپ کا نہیں میرے نانا کا ہے، اے ممبر آپ کے بابا کا نہیں میرے بابا کا ہے، یہ حق میرا ہے آپ کا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے خطبے کو چھوڑ دیا تھا اور زمین پہ تشریف لے آئے، اور مولا حسن کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا اور آپ ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مولا حسن آپ میرے آقا کے دل کے ٹکڑے ہیں، آپ کے لیے میرے آقا نے فرمایا میرے حسن میرے حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، یہ میرا حق نہیں آپ کا حق ہے۔ کسی نے جا کر کے مولا کائنات سے کہا، اے علی آپ کے شہزادے امام حسن نے ابوبکر صدیق سے ایسا کہہ دیا ہے۔ ابو بکر رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اپنے گھر میں کام میں مشغول تھے، آپ نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، آپ آئے مسجد نبوی شریف میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا، اے ابوبکر صدیق یہ گمان اپنے دل میں نہ لائے کہ علی نے حسن کو سمجھا کر بھیجا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا ہے، یہ بچپنا ہے امام حسن کا۔ آپ نے فرمایا علی یہ خیال نہ کرے میں اس طرح سوچ سکتا ہوں، اے میرے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اے میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں، میرے نبی نے ان سے پیار کیا، آج میں بھی ان سے محبت فرما رہا ہوں۔ وہ ابوبکر صدیق کی ذات پاکی ہے کہ آپ نے اہل بیت نبوت سے کیسی محبت کی ہے، اہل بیت نبوت سے کیسا پیار کیا ہے، علی سے کیسا پیار کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے اول، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، جنہیں خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ جل کی بارگاہ پاک میں دعا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمامی لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مذہب حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ سے سچی محبت عطا فرما، ان کے مقدس طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، جو حضرات سنت نہ پڑھے سنت پڑھے۔